بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شافع مسائل کو سوال اور جواب کے انداز میں بیان کرنے کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اب سوال ہے، ممیز بچے یعنی تمیز کرتے ہو، جس کو ہر چیز سمجھ میں آتی ہو، ایسے بچے کو جو صف اولی میں ہو تو ان کو پیچھے ہٹانے کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کو پیچھے کر سکتے صف سے؟ جواب: اگر ممیز بچے صف اولی میں ہوں تو بعد میں آنے والے حضرات ان کو پیچھے نہ ہٹائیں۔ ممیز بچے اگر صف میں ہو، ممیز 7 سال میں، جس کی ایک شریعت نے جس پر مدار رکھا ہے کہ 7 سال کے اندر وہ ممیز ہو جاتا ہے۔ آج کل کے بچے تو اس سے بھی جلدی ممیز ہو جاتے ہیں، تو وہ بچے اگر صف اولی میں ہو تو ان بچوں کو پیچھے نہ ہٹائے۔ غیر ممیز بچے کو مسجد میں لانا مکروہ ہے، جو تمیز نہ کرتا ہو۔ اب اس کی وجہ سے نماز میں خلل ہو جائے گا، اسی لیے مکروہ قرار دیا کہ نمازیوں کا دھیان ہٹے گا نماز سے، وہ مستی کرے گا، یہاں وہاں دیکھے گا، شرارت کرے گا وغیرہ۔ اس وجہ سے غیر ممیز بچے کو مسجد میں لانا مکروہ ہے۔ سوال: کیا سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے؟ جواب: ہاں، سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے عند شافع، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، اس روایت کی بنا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کو شمار کیا ہے، جن میں ایک آیت بسم اللہ ہے۔ سوال: کیا فرض نماز کے بعد اذکار کو آہستہ پڑھنا سنت ہے؟ نماز کے بعد مختلف اذکار پڑھے جاتے ہیں، تو انہیں آہستہ پڑھنا سنت ہے؟ جواب: ہاں، فرض نماز کے بعد والے اذکار کو آہستہ پڑھنا سنت ہے، زور زور سے نہ پڑھیں۔ سوال: کیا فرض نماز پڑھا ہوا شخص نہ پڑھے ہوئے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ کیا فرض نماز پڑھا ہوا شخص نہ پڑھے ہوئے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ جواب: ہاں، فرض نماز پڑھا ہوا شخص نہ پڑھے ہوئے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اگر مصلی حاضر ہوں اور اس جگہ سوائے نماز پڑھے ہوئے کے کسی اور کو نہ پائے تو ان حاضرین میں سے بعض کے لیے مستحب ہے کہ مصلی کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ اس کو فضیلت جماعت حاصل ہو جائیں۔ کہنا مقصد یہ ہے کہ جماعت ہو گئی ہے، اب کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلا شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو اب جن کی نماز ہو چکی ہو، جنہوں نے پہلے پڑھی ہو، اب یہ اکیلا پڑھ رہا ہے، اس کو بھی جماعت کا ثواب حاصل ہو، اس وجہ سے اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ شریک ہو جائے تاکہ اس کو بھی جماعت حاصل ہو۔ سوال: مسبوق جب فوت شدہ 2 رکعتوں کو ادا کرے تو کیا اس کے لیے ان رکعتوں میں پہلی رکعتوں کی متروکہ یعنی کہ چھوٹی ہوئی صورتوں کا پڑھنا مستحب ہے؟ یعنی جس کی رکعت چھوٹ گئی ہو، مثلا 2 رکعتیں چھوٹ گئی اور وہ چھوٹی ہوئی 2 رکعتوں کو ادا کر رہا ہے، تو کیا امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی 2 رکعت ادا کر رہا ہو تو اس کے لیے ان دونوں رکعتوں میں جو سورتیں پڑھنا چھوٹ گئی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، وہ پڑھنا مستحب ہے؟ جواب: ہاں، مسبوق کے لیے جس کی رکعتیں چھوٹ گئی ہو اس کے لیے پہلی 2 رکعتوں کی چھوٹی ہوئی صورتوں کا پڑھنا مستحب ہے۔ اب کوئی بھی پڑھ لے، ایسا نہیں کہ جو امام صاحب نے پڑھی وہی پڑھنا چاہیے۔ مثلا ظہر کی 4 رکعت ہے، 2 رکعت ہو گئی، اب کوئی شخص آیا، یا عشاء کی 4 رکعت ہے، 2 رکعت ہو گئی، اب کوئی شخص آیا جماعت میں شامل ہو گیا،
تو پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی سورت پڑھی جاتی ہے. اب امام صاحب نے پڑھ لیے، اس کو حاصل نہ ہوئی، اب اس نے امام صاحب کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لیا اور باقی جو 2 رکعت چھوٹ گئی تھی اس میں سورہ فاتحہ کے بعد اس کو کوئی نہ کوئی سورت پڑھنا چاہیے. اب حاصل یہ ہے کہ اپنی 2 رکعت پوری کرنے کے بعد امام صاحب کے ساتھ 2 رکعت پوری کر لیا اور اپنی 2 رکعت پوری کر رہا ہے، تو ان دونوں رکعتوں کے اندر سورت پڑھنا مستحب ہے. کوئی نہ کوئی سورت پڑھے، کم سے کم 3 آیتیں پڑھ لے. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ مسبوق یعنی جس کی رکعت چھوٹی ہو اپنی فوت شدہ رکعتوں کو سلام کے بعد ادا کرے تو اس کے لیے مستحب ہے. ان رکعتوں میں چھوٹی ہوئی سورت کا سرن پڑھنا، نہ کہ جہرن پڑھنا، آہستہ پڑھے گا، چاہے جہری نماز بھی ہو. اگرچہ نماز جہری ہو، اس کے لیے جہر کا وقت جو پہلی 2 رکعتوں میں ہے وہ فوت ہو چکا ہے، لہذا اب سرن یعنی آہستہ ہی پڑھے گا. پہلی 2 رکعت میں امام صاحب زور سے پڑھنے والے تھے، اب وہ ہو چکا ہے، اس کا وقت گزر چکا ہے، لیکن اب اس کو اپنی چھوٹی ہوئی 2 رکعتوں کے اندر سورت پڑھنا ہے، تو لہذا یہ سورت پڑھے گا. مستحب ہے لیکن آہستہ پڑھے گا، زور سے نہیں پڑھے گا. یہ چند مسائل سوال اور جواب کے انداز میں آپ تک پہنچائے ہیں. آپ سے گزارش ہے سن کر اسے آگے شیئر کیجیے. جزاکم اللہ خیرہ واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.